اور بیوی کے حقوق میں ایک چیز یہ بھی ہے، ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کے حقوق یہ ہیں کہ جو تم کھاؤ وہی بیوی کو کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہی بیوی کو کھلاؤ، اور فرمایا کہ جو تم پہنو وہی بیوی کو پہناؤ، مطلب جس طرح کا لباس، مہنگا لباس تم پہنتے ہو، جتنے کا لباس تم پہنی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کاٹن کپڑے بیوی کو پہنا دو، مرد بنا دو اس کو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے کا لباس تم پہنتے ہو، جتنی قیمت کا لباس تم پہنتے ہو، جس کیٹیگری اور جس کوالٹی کا لباس تم پہنتے ہو وہی بیوی کو پہناؤ، اچھی چیز بیوی کو پہناؤ، سمجھ آ رہی؟ اور تیسری چیز یہ فرمایا کہ بیوی کو گالی مت دو، بیوی کو گالی مت دو۔ یاد رکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عموماً ملازموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ نوکر کے ساتھ کرنے میں بھی اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے کہ جو تم خود کھاؤ وہی نوکر کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہی نوکر کو پہناؤ، شریعت کا تو حکم یہی ہے، اللہ کے نبی کی تو سنت یہی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نوکروں کے ساتھ عموماً یہ سلوک کیا جاتا ہے، خود اچھا کھایا جاتا ہے، نوکروں کو بری چیز کھلائی جاتی ہے، سستی چیز کھلائی جاتی ہے، خود اچھا پہنتے ہیں، نوکروں کو جناب سستا لباس پہناتے ہیں، نوکروں کو گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بیویوں کے حقوق کے متعلق پہلے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہی بیوی کو کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو اسی طریقے پر، اسی طرح قیمتی لباس اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ۔ اور پھر فرمایا کہ بیوی کو گالی مت دو، یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے، بیوی کو گالی دیتے ہیں اور بیوی کو تانا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں تانا نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری چیز پائی جاتی ہے کہ ہم بیویوں کو جب تانا دیتے ہیں نا جی، تو ان کی ماں باپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کے بہن بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عورت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ کوئی اس کے باپ کو گالی دے یا کوئی اس کی ماں کو گالی دے، عورت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے میاں بیوی ایک جگہ پر رہتے ہیں، ان میں ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جناب بیوی کو مارنا شروع کر دیں، بیوی کو گالی دینا شروع کر دیں یا بیوی کو تانا دینا شروع کر دیں۔ یہ بیوی کی تذلیل ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اپنا سارا خاندان چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، ان کے رشتوں کو چھوڑ کے، ان کی محبتوں کو چھوڑ کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کی شفقتوں کو چھوڑ کے صرف 2-3 بول بول کر وہ آپ کے ساتھ آئی ہے اور پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، روکی سوکی کھا کر۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو گالیاں دیں، ہیں بھئی، ہم ان کو تانے دیں، ہم ان کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیویوں کے حقوق یہ ہیں کہ جو تم خود کھانا کھاؤ وہی بیوی کو کھلاؤ، جو تم خود لباس پہنو، جتنا قیمتی لباس تم خود پہن رہے ہو اتنا ہی قیمتی لباس اپنی بیویوں کو پہناؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیویوں کو گالیاں مت دو، بیویوں کو گالیاں مت دو، تانے مت دو، بیویوں کو مارو نہیں۔ بھئی بیوی تو مارنے کی چیز نہیں ہے، بیوی تو محبت کرنے کی چیز ہے۔ دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا لائف پارٹنر بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کرو، اس سے محبت کرو، اس کے حقوق کا خیال کرو، اس کے ناز نخرے اٹھاؤ۔ یاد رکھیں یہ بڑی ہی، اس کو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیرت مند ہیں اور مردانگی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے اور یہ غیرت مندی کی علامت نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ عورت جیسی کمزور چیز پر اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے، نازک بنایا ہے، اور کمزور اور نازک بنانے کا مقصد یہی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ بجائے یہ کہ ہم اس مقصد پر عمل کریں، ہم لوگ اگر اس کو مارنا شروع کر دیں، اپنے طاقت کے نشے میں آ کر فن خان بن کر اس کو مارنا شروع کر دیں، تو یاد رکھیں اگر دنیا میں اس کا حساب نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہی بیویوں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی بیویوں کو پہناؤ، اور بیویوں کو گالیاں نہ دو، تانو تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، اور ان کو مارو نہیں۔ اور تیسری چیز، چوتھی چیز،
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बीवियों से सज़ा के तौर पर ऐसे अलग मत हो जाओ कि वो तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। बीवियों को सज़ा देने की वजह से इतना अपने से अलग ना कर दो कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। देखो ना भाई, अगर मियाँ बीवी में नाचाकी है तो उसका तरीक़ाकार पिछले जुमे में मैंने बताया था। पहले तो ये है कि उनको क्या करो, समझाओ बुझाओ, हैं भाई। दूसरा तरीक़ाकार शरीयत ने यह बताया है कि अपना बिस्तर अलग कर दो ताकि उसको सज़ा मिले। इस हदीस में भी अल्लाह के नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं कि इतने अलग मत हो जाओ कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे करीबी होता है और सबसे गहरा होता है। तो सज़ा देने का जो ये तरीक़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अपने बिस्तर अलग कर लो, इसका मतलब ये है कमरा चेंज कर दो। एक कमरे में अगर सोते हैं, एक बिस्तर पर सोते हैं, तो बिस्तर अलग कर दो ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। और जो गैरतमंद खातून होती है, जो ख़ानदानी खातून होती है, वो इस चीज़ को गवारा नहीं करती है कि मेरा शौहर जो है मुझसे अलग थलग हो जाए। ये उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होती है। और शरीयत ने जो सज़ा का तसव्वुर दिया है वो इसलिए दिया है कि जिसको सज़ा दी जा रही है वो शर्मसार हो, उसको एहसास हो, न कि इसलिए कि जिसको सज़ा दी जा रही है वो उस सज़ा की पादाश में टूट जाए। सज़ा का उसूल यही है, जहाँ पर भी चले जाएं, मियाँ बीवी में नहीं, जहाँ पर भी चले जाएं, उस्ताद अगर शागिर्द को सज़ा दे रहा है तो सज़ा इस नीयत से दे कि वो शर्मसार हो, उसको एहसास हो कि मैंने गलती की है। हैं भाई, बॉस अगर मुलाजिम को सज़ा दे रहा है तो मुलाजिम समझे कि यार मुझसे गलती हुई है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर सज़ा इतनी सख्त हो कि जिसकी वजह से शागिर्द भाग कर चला जाए, हैं भाई, सज़ा इतनी सख्त हो कि जिसकी वजह से मुलाजिम नौकरी छोड़ दे, या सज़ा इतनी सख्त हो कि जिसकी वजह से मियाँ और बीवी का रिश्ता टूट जाए, तो वो सज़ा नहीं है, वो सज़ा नहीं है, उसको सज़ा नहीं, उसको दुश्मनी कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी चीज़ यही फरमाई कि सज़ा देने की वजह से इतना अलग थलग ना हो जाओ कि रिश्ता टूट जाए, बीवी से इतनी जुदाई ना कर लो कि रिश्ता टूट जाए। इसी चीज़ से उलमाए कराम ने और फुक़हाए कराम ने एक मसला अख़ज़ किया है कि ज़ाहिर बात है बहुत से लोग ऐसे हैं जो तिजारत की गरज से सफ़र करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तबलीग की गरज से सफ़र करते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालीम की गरज से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। तो कितनी मुद्दत होनी चाहिए कि बीवी से जुदा रहे वो? शरीयत ने कितनी उसको इजाज़त दी है कि इतनी मुद्दत वो बीवी से जुदा रह सकता है? इस हवाले से इस मसले को याद रखें कि 4 महीने तक अगर सफ़र करने का इरादा है तो बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 4 महीने से ज़्यादा सफ़र का इरादा है तो उसके लिए बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है।